کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے جب کوئی کہے گا چلو بارات میں تو ہم کہیں گے کہ ہم بھیک مانگا کھانا نہیں کھاتے، ہم عزت کے کھانا کھانے والے لوگ ہیں، اپنے دروازے پر بلاؤ گے 100 مرتبہ آئیں گے اور دوسروں کے دروازوں پر لے جاؤ گے ہر نہیں جائیں گے کہ ہم نے تو دلیل سمجھ رکھا ہے تم نے، ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ تم مانگا ہوا کھانا نہ کھلاؤ۔ یہ کہنے والے اور اللہ کے حبیب کی بات ماننے والے کتنے لوگ ہیں، آپ اٹھا کے بتائیں گے کہ بارہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ یقیناً یہ مجمع کیا ہے، یہ تو سب عاشقوں کا مجمع ہے، بہت پیارا مجمع ہے یہ، اور ان سب نے ایسا عہد کیا ہے، یہ پتہ دیتا ہے کہ ایمان ہر دل کے اندر اور محبت اللہ کے حبیب کی ہر دل میں موجود ہے، لیکن اس کو ہے کیا محلہ اور ساری چیزیں اس میں پڑھ کر بھول جاتا ہے آدمی، لیکن جب علماء کرام ائمہ کرام یاد دلاتے ہیں تو فوراً محبت یاد آ جاتا ہے اور اس پر من مٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اڑیسہ ایک مرتبہ اترا اور آٹو کیا، تو آٹو میں جب بیٹھا تو آٹو چلانے والا پلٹ پلٹ کر مجھے بار بار دیکھ رہا تھا، پھر پلٹ کے دیکھتا پھر دیکھتا، میں بھائی کیا بات ہے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، ہمیں پلٹ پلٹ کے آگے دیکھو بھائی تم گاڑی چلا رہے ہو، کہنے لگے میں کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو بھائی؟ کیا تم یو پی سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں تمہارا نام انعام ہے۔ میں نے کہا جی، کیسے تم نے پہچان لیا؟ کہنے لگے تم یہاں اتنے سال پہلے آئے تھے اور تم نے بارات کا جو 1 گھنٹے میں بارات کے بارے میں بتایا تھا، ہم سب لوگ رو رہے تھے اور ہم نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا ہاتھ اٹھا کر کے کہ ہم بالکل بارات میں نہیں جائیں گے۔ الحمدللہ اتنے سال ہو گئے میں اپنے بھتیجے کے، اپنے بھانجے کے، اپنے گھر کے کسی کی بارات میں نہیں گیا اور آج تک میں اس پر قائم ہوں، بس یہ دعا کر دو کہ اللہ مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ میں نے کہا الحمدللہ مجھے ایک ولی کی زیارت مل گئی، میرا تو سفر کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب کی بات پر مر مٹے اور سننے کے بعد وہاں سے ہٹنے کو تیار نہ ہو، یہی تو اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ میں نے کہا میرا سفر کامیاب ہو گیا، میں اتنی دور سے آیا لیکن تمہاری زیارت کر لی، میں خوش ہو گیا کہ میرا سفر کامیاب ہو گیا۔ یہی ہے الحمدللہ، بہت اچھا مجمع ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ شادیوں میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب غیر مسلمین کی نقل کر رہا ہے، اللہ کے حبیب کی نقل ہمارے پاس باقی ہے۔ ہر چیز نقل کس کی؟ غیر مسلمین کفار۔ آپ پوری چیز اٹھا کر کے دیکھیے، شروع سے جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، ایک ایک چیز سب دوسروں کی نقل ہے۔ اب محلے سے گزرتا ہوں، دیکھا ہے کہ لوگ پیلے پیلے کپڑے سادھو بنے ہوئے ٹہل رہے ہیں، بچے بھی سادھو بن گئے، بچیاں بھی بن گئی۔ میں نے بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ اس محلے میں تو سب ایمان والے رہتے ہیں، یہ سادھو کہاں سے آئے؟ تو کل ارے بولے صاحب شادی ہے گھر میں، شادی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے پہنے جائیں گے جو اللہ کے حبیب نے ناپسند کیے ہیں، یہ سب پیلے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے بولی صاحب ہلدی کی رسم ہوئی۔ ہلدی؟ یہ ہلدی کیا ہوتا ہے بھائی؟ تب پتا چلا کہ پہلے تو غیر مسلموں کے ہم نے محلوں میں دیکھے ہیں، جب ان کے یہاں شادی ہوتی تھی دروازوں پہ ہلدی کے پنجے لگے ہوتے تھے، ہلدی کے نشان ان کے یہاں ہوا کرتے تھے، ایمان والوں کے یہاں نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کے عقیدے یہ ہیں کہ گیروا رنگ جو ہے یہ ہم کو نجات دلاتا ہے، گیروا رنگ ہمیں کامیابی دلاتا ہے، گیروا رنگ اس سے ہم کامیاب ہوتے ہیں، فتح پا جاتے ہیں، اس لیے وہ شادی کے وقت ہلدی کو لگا دیتے ہیں گیروے رنگ کو، تاکہ ہمیں فتح مل جائے، کامیابی مل جائے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، ہمارا طریقہ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں کامیابی دلانے والا صرف اللہ ہے، ہمارے یہاں سارا کام پورا کرنے والا اللہ ہے، رشتہ عطا کرنے والا اللہ ہے، اس رشتے کے اندر برکت دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ رنگوں پر نہیں چلتا ہے، لیکن کیا ہے جب ان کے یہاں دیکھا وہی ہم نے بھی کرنا شروع کیا، کیسے پسند آ جاتا ہے، کیسے گھر میں اتر جاتا ہے۔ یہ سارے طریقے وہی چلے آ رہے ہیں۔ اگر کہیں شادی ہو رہی ہو میرج ہال میں اور وہاں پر داڑھی ٹوپی نہ ہو تو بتا نہیں سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا غیر مسلم کی شادی ہے۔ دیکھ کے بتایا نہیں جاتا کہ داڑھی ٹوپی سے پہچان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کام ایک شخص وہی ڈی جے، وہی گانا، وہی ساری چیزیں، وہی شور، وہی ناچ، وہی ساری چیزیں جو دوسروں کے یہاں ہوا کرتی تھی وہ سب ہمارے یہاں نظر آتی، ایک چیز نظر آتی، یہاں تک کہ دولہے کو 2 رکعت پڑھنے مسجد لایا جاتا ہے۔ یہ کس کی نقل ہے؟ فجر کی نماز اس نے پڑھی نہیں، ظہر کا پڑھنے کا ارادہ نہیں،
جب نکاح ہو رہا ہوگا عصر بھی اس کا پڑھنے کا ارادہ نہیں. 5 نمازوں میں سے کوئی نماز آج اس کی نہیں ہوگی. باراتی بھی ساری نماز چھوڑ دیتے ہیں, جو تہجد گزار ہوتے ہیں وہ بھی سب نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون سی نماز پڑھنے آیا ہے بچہ؟ پتا چلا کہ وہاں دیکھا ہے کہ دولہا پہلے مندر جاتا ہے, لہذا ہمارے یہاں تو مسجد ہے, جب وہ جاتا ہے تو ہم کیوں نہ جائیں. وہ نسب پوری کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, جبکہ یہ نماز کا کوئی وجود نہیں ہے. فجر نماز تم نے فرض نہیں پڑھی, ظہر فرض نہیں پڑھو گے, عصر نہیں پڑھو گے, یہ کون سی نماز پڑھنے آئے ہو؟ صرف وہ طریقہ زندہ کرنا ہے جو ان کے یہاں ہے, بس وہ طریقہ لے کے چلتے. یہ ساری چیزیں ہم نے غیر مسلمین سے لی ہیں, ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے کچھ بھی. ہاں یہ ہے کہ سفر کے وقت نماز پڑھتے تھے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 2 رکعت اپنے گھر پر پڑھتے تھے, مسجد آ کے نہیں پڑھتے, گھر پر پڑھ کے جاتے. یہ 2 رکعت تو گھر پر پڑھ کے جاتا, اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہے سفر والی تو گھر پر پڑھتا. یہ جو مسجد آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ, کہ صرف وہی رسم پوری کرنے آ رہا ہے جو وہاں پر رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہر چیز میں نقل ہے. وہ گانے باجے, وہی بارات, وہی ڈی جے, وہی سارا کام. سارے لوگ اس طرف چل پڑے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کتنا برا کام ہو رہا ہے, کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے. ایمان کو جلا دینے والا, نفاق کو پیدا کرنے والا, منافق بنا دینے والا عمل ہے گانا. ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اس گانے باجے سے, نفاق اندر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ منافق ہوتا چلا جاتا ہے. کتنا خطرناک یہ مرض ہے. لیکن کہتا ہے کہ جب ہم نے سب کچھ خلاف کر لیا اللہ کے حبیب کے, تو یہ کیوں نہ کریں, یہ بھی ہم کریں. ایک واقعہ یاد آیا, عورتیں غور سے سنیں, یہ واقعہ ایک بچی کا ہے, کتنا عجیب واقعہ ہے. ہمارے یہاں ایک بچی پڑھ کے فارغ ہوئی اور اس کا رشتہ آیا. اس کا رشتہ جب آیا تو جو لڑکے والے آئے تھے رشتہ دیکھنے کے لیے, ان لوگوں کو لڑکی پسند آ گئی. کہا جب لڑکی پسند آ گئی ہے تو بھائی باتیں طے کر لو. باتیں طے ہونے لگی تو باتوں میں لڑکے والوں نے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب, ہمارے یہاں تو بغیر باجے کے شادی نہیں ہوئی, بغیر گانے باجے کے ہمارے یہاں ایک بھی شادی نہیں ہوئی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ بارات بجتی ہوئی آئی. تو لڑکی کا باپ بولا کہ کیا کہنے, ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی ذرا دھوم دھام والا ملے, آپ تو ہماری من پسند مل گئی. تو لڑکی کا بھائی بولا کہ دیکھو بھائی, جو بارات میں جو سامان آئے گا اور جو اس کے اندر بینڈ باجا آئے گا وہ گھٹیا قسم کا مت لانا, اچھے قسم کا لانا. اب یہ بچی جس نے قرآن پڑھا ہے, جس نے پیارے حبیب کو پڑھا ہے, جس نے اللہ کے حبیب کی 4 بیٹیوں کی شادیوں کو پڑھا ہے, اس کو بے چینی ہونے لگی, گھبراہٹ ہو رہی. اس بچی نے اپنے بھائی کو آواز دی کہ بھیا ذرا ادھر آؤ. بھائی گئے تو بھائی سے کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہو, یہ بینڈ باجا ہماری شادی میں, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, ایمان کے خلاف بتایا ہے, نفاق کی پہچان بتایا ہے. تو وہ بھائی کہنے لگا کہ دیکھ ملا گیری زیادہ مت دکھا, یہ سب نہیں چلے گا. اگر میں شادی کروں گا اپنے بہن کی تو ایسے ہی دھوم دھام سے کروں گا, مجھے بہت محبت ہے مجھ سے, اور اگر تو ایسی شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ سب نہیں کرنا چاہتی ہے تو سن لے, پھر میں شادی میں شریک نہیں ہوں گا, میں دلی چلا جاؤں گا, تجھے جیسے شادی کرنا ہو کر لے. اتنا سننا تھا. ایک بھائی جو ذمہ دار ہو, پڑھا ہو, ایسے جملے کہہ دے تو بہن کے دل پر کیسی چوٹ لگی. اس کو ایسی چوٹ لگی کہ اس نے رونا شروع. اب اس کو کوئی رونا سننے والا کوئی نہیں تھا, اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, سب اسی دھن میں مست تھے. اس لڑکی نے برقع اوڑھا اور برقع اوڑھ کر کے ہمارے گھر آئی, اور ہمارے گھر آ کر کے اس نے یہ کہا ہماری اہلیہ سے کہ میں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں, مجھے کوئی راستہ بتائیے کیا ہوا. لیکن وہ رونے میں پتا نہیں پا رہی ہے ہوا کیا. جب تسلی ہوئی اسے
اس نے بتایا کہ معاملہ ایسا ہے کہ آج میرا رشتہ طے ہو رہا ہے، پکا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر لڑکے والے ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے ابا اور ہمارے بھائی سب وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی اللہ کے حبیب کو ذرا بھولو مت، اللہ کے حبیب کو یاد رکھو۔ میں نے حدیث سنائی تو اس پر میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ ملا گیری مت دکھا، اگر تو ایسے شادی کرنا چاہیے گی تو میں شادی میں شریک نہیں ہوں گا، یہ کہہ کر اس کی ہچکی بن۔ میں کیا کروں، میں تو عورت ذات ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں کروں تو کیا کروں، میں نے پڑھا کیا ہے اور یہ ہونے کیا ہے۔ بھائی جتنی مستورات ہیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے، بس اخیر لمحہ چل رہا ہے، بڑی قیمتی باتیں چل رہی ہیں، اللہ تمام ماں بہنوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر اور صبر کا دامن تھامے رکھیں، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور بچوں کو بھی خاموش کر لیں، بالکل اخیر لمحہ چل رہا ہے، حضرت کی بات ختم ہوتے ہی انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے۔ تو اس بچی نے یہ کہا اور کہہ کے پھر رونے لگی۔ تو اہلیہ کا فون میرے پاس آیا کہ ایسے ایسے بچی آئی ہے، رو رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس طریقے سے بینڈ باجا اور ساری چیزیں اس کی شادی میں طے ہو رہی ہیں، نہ اس کا باپ سن رہا ہے نہ اس کا بھائی سن رہا ہے، اور یہ اللہ کے حبیب کی محبت میں رو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا جواب دیتے؟ میں نے کہا اس سے یہ کہو یہ گھر چلی جائے اور یہ جا کر کے صرف اپنے اللہ سے اپنا دکڑا کرے اور اللہ سے یہ کہے کہ اللہ جب آپ نے میرے دل میں محبت پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال دی ہے تو یہ محبت میرے ابا اور میرے بھیا کے دل میں بھی ڈالا، اور مجھے پیارے حبیب کی بیٹیوں کی طرح شادی میری ہو جائے، اللہ سے یہ لو لگائے، اللہ سے درخواست لگائے، اللہ کے سامنے روئے، کسی کے سامنے نہ روئے۔ اچھی بات ہے، لڑکی چلی گئی اور جانے کے بعد اس نے پتا چلا کہ اسی دن سے تہجد پڑھنے شروع کر دیا کہ تہجد میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی دن سے وہ بچی 18 سال کی تہجد پڑھ گئی، تہجد میں رو رو کے دعا کر رہی۔ آج ہم نے رونا چھوڑ دیا، کہتے وہ نہیں مانے، یہ نہیں مانے، وہ نہیں مانے، یہ نہیں مانے۔ تم نے اللہ کو منایا، تم نے اللہ سے رو رو کے مانگا، تم نے اللہ سے رو رو کر کے درخواست لگائی، ہم نے تو لگائی نہیں، تو کہاں سے کوئی مانے گا؟ من مانے والا تو وہ ہے، چاہے اللہ کے حبیب کی من مانے یا تمہیں باہر نکال کے جائے، وہ ہے۔ لہذا تہجد پڑھنی، اور ایک سہیلی نے بتایا کہ یہ 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی ہے۔ یہاں ایک مرتبہ پڑھنا مشکل ہے صبح کے وقت میں لوگ، وہ ایک لڑکی ساتھ 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت، اے اللہ میری شادی پیارے حبیب کے طریقے، اے اللہ میری شادی پیارے حبیب کے طریقے، اے اللہ میری شادی پیارے حبیب کے طریقے، 40 مرتبہ سورہ یاسین۔ میں ایک جلسے سے رات میں لوٹ رہا تھا، رات کے قریب 1 بج رہا ہوگا، میری گاڑی اسی محلے سے گزری جس گھر میں ایک دن شادی کو رہ گیا۔ جب ادھر سے گاڑی گزری تو میں نے دیکھا کہ اسی لڑکی کا سگا بھائی دیکھ کی دیوار کھڑی کر دی، پوری دیوار کھڑی ہو گئی اور تار جوڑے جا رہے، اللہ کل شادی ہے، ایک رات آخری رات ہے، اس گھر میں ایک بچی تہجد پڑھ رہی ہے، رو رو کے مصلی تر کیے دے رہی ہے، سورہ یاسین کی تلاوتیں چل رہی ہیں اور رو رو کر کے پیارے حبیب کا طریقہ مانگ رہی ہے، اور یہ بھائی پر کوئی اثر ابھی تک نہیں ہوا، کل شادی دیکھ کے دیوار کھڑی ہے، تار جوڑے جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے میں کہ اللہ اس گھر میں آپ کی ایک ولیہ رہتی ہے، ایک پیارے حبیب کی عاشقہ رہتی ہے، اس کی سن لیجئے اور اس کی دعا کو قبول فرمائیے۔ صبح ہوئی، دوپہر میں بارات آنی تھی، 250 قریب لوگ طے ہوئے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا، دیکھا چند لوگ آئے، کہنے لگے مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں، کیونکہ میں مسجد میں نکاح پڑھاتا ہوں، میں نہیں جاتا کہ نکاح پڑھانے، مسجد میں نکاح کوئی آ جاتا ہے تو پڑھا دیتا ہوں، نہیں آتا تو اپنے جاتا ہوں، کیونکہ دیکھ دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہر کام مشرکانہ تو دیکھ دیکھ کے کوہن ہوتی ہے، لہذا اس کوہن سے بچنے کے لیے میں نے کہا بھائی سب لوگ یہاں آ جاؤ، میں نکاح پڑھا دوں گا مسجد میں، کہ وہاں نہیں جاتا، اور حکم بھی ہے حدیث پاک میں مسجد میں نکاح کرو،
اور مسجد میں نکاح کرنے سے یہ ماحول پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ پاک ہوتے ہیں، یہاں کوئی ناپاک نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کوئی شراب پی کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کوئی جوا کھیلتا نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں جاؤ گے ناپاک بھی کھڑے ہوں گے، شرابی بھی کھڑے ہوں گے، زنخے بھی آ جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے، مسجد میں کوئی زنخہ نہیں ہے۔ کتنا پیارا ماحول ہمارے ہم سے چھوٹ گیا۔ تو وہ میں نکل رہا تھا ظہر کی نماز پڑھ کر کے، تو کچھ لوگ آئے کہ نکاح پڑھا، میں نے کہا اچھا آئیے پڑھائی دیتا، لڑکی کے والد کہاں ہیں کہ آ رہے ہیں، لڑکی کے والد آئے، میں یہ تو وہی لڑکی کے والد ہیں جس کو رات میں دیکھ کے دیوار کھڑی ہو رہی، تو میں نے سوچا کوئی 250 لوگ آئے ہوں گے، اور لوگ کہاں ہیں بھائی کہ بس یہی لوگ ہیں، اور لوگ نہیں آئے کہ نہیں کوئی نہیں آئے، کیا ہو گیا بھائی کیوں نہیں آئے، یہاں تو بہت سے لوگ آنے والے تھے۔ تو بتایا کہ ایسا ہوا کہ رات پلوامہ میں حملہ ہو گیا فوجیوں، لہذا جب صبح ہم نے کہا کہ چلو بارات میں، تو اماں نے اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا، بیوی نے اپنے شوہر کو نہیں بھیجا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے سنگین ہیں، کشیدہ ہیں، کوئی بارات میں نہ جائے، آج کا دن بارات میں جانے کا نہیں۔ تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا، تو ہم گھر گھر کے 4-5 لوگ آ گئے۔ میں نے کہا الحمدللہ، پہلا کرشمہ آنکھوں سے دیکھا، اس بچی کی دعائیں، میں نے کہا اس بچی نے کس دل سے دعا مانگی ہے، کس دل سے اللہ کو پکارا ہے، کس دل سے پیارے حبیب سے محبت کی ہے۔ یہ اللہ جو نظام چلاتا ہے دنیا کا، یہ عجیب و غریب نظام ہے، کوئی نہیں سمجھتا یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہزار لوگوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، کروڑوں لوگوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اچھا نہیں آئے لوگ برات میں کہ نہیں آئے، یہ 4-5 لوگ ہم لوگ آئے۔ اچھا وہ جو آنے والا تھا بجنا بجانا، ارے صاحب وہ بھی چھوڑی آئے، اسے کیوں چھوڑی آئے بھائی، کہ اسے اس لیے چھوڑی آئے کہ لوگوں نے کہا کہ ڈھول تاشا بجاؤ گے تو لوگ یہ سمجھیں گے فوجیوں کی مرنے کی خوشی منا رہی ہے، اس لیے اس کو چپ چاپ سے اٹھا کر رکھو۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ دوسری دعا قبول ہوئی۔ میں نے کہا پھر اب کیا ہے، کہ یہاں بج رہا ہے تو یہاں بھی نہیں بج رہا۔ انہوں نے کہا بات صحیح کہہ رہے ہو، تو کہیں ہم بجا رہے ہوں اور آ جائیں اور کہیں کہ صاحب تم فوجیوں کے من میں خوشی منا رہے ہو، لہذا اس لیے ہم یہاں بھی تار نکالتے۔ میں نے کہا تو کاش کہ اللہ سے ڈر کر کے، جہنم سے ڈر کر کے، پیارے حبیب کی محبت کا خیال کر کے اگر یہ عمل ہو گیا ہوتا تو کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا، زمین سے عرش تک پہنچا۔ لیکن اپنے ڈر سے، اپنی جان کے ڈر سے ہوا، لیکن وہ بچی جو ہے جو 18 سال کی، یہ اس کی آہیں تھی اور یہ اس کی دعائیں تھیں، یہ اس کے آنسو تھے جس نے یہاں تک پہنچایا، اور سارے لوگوں سے زبردستی اللہ نے عمل کرا دیا، اور سنت کے مطابق میں نے جلدی سے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھا کے میں تیز گیا، اور میں نے اہلیہ سے کہا جلدی فون کر کے مبارکباد دو اس بیٹی کو، جو وہ چاہتی تھی اللہ نے سب کچھ سن لیا، ایک کام بھی سنت کے خلاف نہیں ہوا ہے، سب کا سب سنت کے مطابق ہوا ہے، اس کو مبارکباد دو۔ پھول ملایا، جب پھول اہلیہ نے ملایا تو سہیلی نے اٹھایا، کہہ لے کہ وہ تو ہم نے اس کا میک اپ کر دیا تھا، اور وہ اندر گئی اور جا کے سارا میک اپ دھل کے چلی آئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ کہہ رہی تھی کہ اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہنے لگی میک اپ تو ہو گیا ہے لیکن اللہ نے بلایا ہے پہلے نماز پڑھ لوں۔ سفر میں نماز ملی نہ ملی، اس نے وضو کیا اور سارا میک اپ دھل دیا۔ سہیلیوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا، اپنے شوہر کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ تو کہنے لگی شوہر کو منہ دکھانے سے پہلے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کو منہ کیا دکھاتی، اگر شادی کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی تو میری شادی کا کیا بنتا، میں آگے کی زندگی میری کیسے گزرتی؟ اس لیے میں نے تو وضو کر لیا، اگر دوبارہ میک اپ ہو تو پیسے میں دے دوں گی، میک اپ دوبارہ ہو جائے گا، نماز نکل جاتی تو یہ جرم دوبارہ میں نہیں دیتا۔ یہ ہے 18 سال کی بچی ہے، کیا عشق ہے اس کے اندر، کیا آنکھ بھری ہوئی ہے اس کے اندر محبت کی، ایک ایک اداؤں پر مر مٹ رہی ہے۔ اس انداز سے یہ بچی رخصت ہوئی، اور وہ گھر آج اس کا شوہر رات دن اس کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، ہر کہاں اس کا مانتا ہے۔ جب آتی کہ اللہ نے ایسا بہترین رشتہ دیا، وہ شوہر قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے مجھ سے قرآن پڑھا دو، میں اپنے شوہر کو قرآن پڑھا دوں۔ کیا چیز ہے یہ رشتے، محبت دینے والا اللہ ہے۔
जब तुम हुक्मों को तोड़ोगे तो मोहब्बतें भी तोड़ दी जाएंगी, मियाँ बीवी पे डंडे चलेंगे, सास ससुर में लड़ाइयां चलेंगी और आपस के अंदर सारा घर शिकार हो जाएगा दूसरी चीजों का। और अगर मोहब्बतों से रहना चाहते हो तो अल्लाह के हबीब के तरीके पर। इसलिए हमारे उलमा ने, इन अइम्मा किराम ने ये बतलाया है कि ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर किसी के यहाँ अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत पाई जाएगी और डीजे होगा और ढोल ताशा होगा तो ये लोग निकाह नहीं करेंगे। और होना भी चाहिए और सबको ये ऐलान करना चाहिए हम इससे मुत्तफिक हैं और हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे कि अल्लाह के हबीब के खिलाफ ढोल ताशा हो, डीजे हो। सब इमामों का हम सहयोग करेंगे, साथ देंगे और हम पूरी तरीके से अल्लाह के हबीब के तरीके पर चलकर दिखलाएंगे। कितने इरादा करते हैं हाथ उठा के बताएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन इखलास से मेहनत हो रही है, इसका समरा है ये है। और शादियों पर क्या होता है, खर्च ज्यादा इसलिए हो रहा है कि सादा खर्च की वजह से फिर आदमी सूद ब्याज न जाने कहां से पैसे उठा के ला रहा है कि शादी हो जाए, 250 लोग खिला दूं। एक जमान आया, एक आज शख्स आया लड़की का बाप के, बोली साहब हमारे पास 10 आदमियों को खिलाने का मौका है और वो नहीं मान रहे, कहते हमारे रिश्तेदार बहुत है, 150 लोग आएंगे, 250 लोग आएंगे। मैंने फिर क्या करोगे कि बोली साहब सूद पर पैसा लेने जा रहा, ब्याज पर पैसा लेने जा रहा, ये जो लोग आएंगे उन्हें ब्याज का पैसा खिला दूंगा, सूद का पैसा लेके खिला। आप बताइए कहां जा रहे हैं? कि सूद ब्याज की नौबत इसीलिए आ रही है। आखिरी वाकया ये सुनाता हूं कि प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान की आयत नाजिल हुई, ऐलान कर दीजिए सूद हराम, सूद हराम। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला हुजूर के चचा तशरीफ लाए, कहने लगे मेरा पैसा बहुत बटा हुआ है सूद पर, एक दिन ऐलान ताखीर से करिएगा, ये ऐलान अगले दिन कर दीजिएगा, ये करोड़ों रुपए कल सूद के आ जाएंगे कि इस्लाम के लिए मैं सबका सब खर्च कर दूं, 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगी, सब इस्लाम के लिए खर्च कर दूं। वो रुपये आ जाए फिर हराम का ऐलान कर दीजिए। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह का हुक्म आ गया, तुम एक दिन कह रहे हो, 1 मिनट भी ताखीर नहीं, जो ऐलान आया है, जो हुक्म आया है अभी ऐलान हो। सारे मजमे में खड़े होकर के अल्लाह के हबीब ने ऐलान किया, आज के बाद से सूद हराम। अल्लाह ने कुरान पाक में आयतें नाज़िल कर दी हैं, ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, हराम हो गया है सूद, आज के बाद से कोई सूद नहीं लेगा। जब सूद के हराम का ऐलान हुआ और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अब्बास मेरे चचा, जितना पैसा सूद का आने वाला था कल, ये ब्याज का पैसा आने वाला था, मेरे चचा ने सबके पैसे माफ कर दिए, जाओ किसी का सूद वसूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि सूद हराम हो गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद हराम हुआ है, लेकिन जो पैसा मैंने दिया था, जो मेरा पैसा है, जिस पर सूद लिया जा रहा था, अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, सूद हराम का ऐलान हो गया, मेरे सारे पैसे माफ कर दिए आपने, मैं असल रकम भी माफ करता हूँ, जो रकम कर्जे पे बटी थी कोई वापस करने की जरूरत नहीं है, सब ले जाओ, सबके लिए हलाल है। ये ऐलान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से हुआ और ये ऐलान होते ही अल्लाह ने इस ऐलान को कबूल फरमाया। और कबूल फरमाने के बाद ये हुआ कि आपकी पुश्तहा पुश्त मालों के अंबार लगे रहे, मालों के ढेर लगे रहे। खिलाफत अब्बासिया बहुत अरसे तक चली, आपके बेटे भी, आपके पोते भी, आपके नवासे भी, सब के सब बादशाहों का खानदान कहलाया। अल्लाह ने इतना पैसा दिया कि समेट नहीं पाए, इतना पैसा अल्लाह ने अता फरमा दिया। क्यों? इसलिए कुरान का हुक्म बना, कुरान का हुक्म। इसलिए सूद ब्याज के जरिए से आज हमारी इज्जतें लूटी जा रही हैं। सबसे कम जो उसकी सजा बताई गई है, ऐसा है जैसे सगी मां के साथ जिना का, सगी मां के साथ जिना। अगर एक पैसा भी किसी ने सूद का ले लिया तो सगी मां के साथ अपनी वो जिना कर रहा है। और जो 70 गुना और ज्यादा जो अजाब है, सजाएं हैं, वो इसके अलावा ये सबसे कम सजा है और सबसे कम इसकी नहुसत है, अपनी मां से सगी से जिना कर। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अल्लाह ने साफ कर दिया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, और अगर कोई नहीं रुकेगा सूद ब्याज से तो समझ लेना कि अल्लाह की तरफ से और प्यारे हबीब की तरफ से ऐलान जंग है, ऐलान जंग। ये बचेगा नहीं है, न दुनिया में बचेगा न आखिरत में बचेगा। मैंने छोटी उम्र में 10 लोगों को देख लिया
जो करोड़पति नहीं खरबपति थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, भट्टे थे, सूद ब्याज की तरफ चले गए। और मेरी बात उन्होंने नहीं मानी कि मौलवी साहब सारी दुनिया तरक्की कर रही है, आप वही पुराने जमाने की बातें बता रहे हैं। मैंने कहा जाओ चूल्हे बाढ़ में जाओ, ले लिया। कुछ सालों के बाद मेरे पास आए जिनके जूते फटे हुए, उन खरबपति के जूते फटे हुए थे। मैंने क्या हुआ, रोने लगे आकर के, फैक्ट्री भी बिक गई, भट्टे भी बिक गए, अब मकान बिकने का नंबर आ गया है, सारा घर परेशान है आकर। मैंने कुछ याद है तुमने कहा था कि सारी दुनिया तरक्की कर रही है, कि मौलवी साहब याद आ गया, इसीलिए तो आपके सामने इकरार करने आया हूं, आइंदा से कभी ऐसा जुमला नहीं कहूंगा। हमको यकीन नहीं आ रहा है, खास तौर से औरतें फंसाई जा रही है इसके अंदर कि औरतों को कर्जा दिया जाता है, सूद पर कर्जा दिया जाता है, और जब ये औरतें सूद पर कर्जा अदा नहीं कर पाती हैं तो इनकी इज्जतें लूटी जाती है। इनके घरों में न जाने क्या क्या हो रहा है, आए तरफ चारों तरफ से खबरें आ रही है। और तो अपनी इज्जत को बचाओ, तुम अपनी पैसा लेकर सूद वाला लेने वाली तुम न बनो कि किसी के सूखा रूखा खा लो, सूद बदले करके आओ, सूद प्याज लेके मत आओ, शादियां हल्की कर दो, आसान कर दो, ये सूद का सारा निजाम खत्म हो जाएगा, कोई निजाम नहीं चल पाएगा। जाओ अफगानिस्तान में देखो, ये मुल्क बढ़ते बढ़ते कहां चला जा रहा है।